الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ایک نظام اور ایک ضابطہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا اور پھر ان پر قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ اس دور میں جہاں بہت سی چیزوں سے ہم دور ہوئے ہیں، وہاں ہم قرآن سے بھی دور ہو گئے۔ اگر قرآن سے ہمارا تعلق باقی رہتا اور قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا تو شاید معاشرے کا یہ حال نہ ہوتا جو حال اس وقت معاشرے کا ہے۔ تو اس لیے ضرورت بہرحال اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو قرآن سے مضبوط کریں، کوشش کریں۔ اب تو تمام زبانوں میں قرآن کی تفاسیر آ گئی ہیں، تو کوشش کریں وقت نکال کر کچھ قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کریں اور باقاعدگی کے ساتھ ہمارے گھروں میں درس قرآن کے حلقے لگیں، چاہے وہ 10 ہی منٹ کے ہوں، چاہے 10 ہی منٹ سارے لوگوں کو بیٹھایا جائے اور ایسا نظام بنایا جائے کہ شروع سے لے کے آخر تک روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کی بات ہو، قرآن کا ترجمہ ہو اور قرآن کی تشریح بھی ہو۔ انگریزی میں بھی دستیاب ہیں، ہندی میں بھی مل جاتے ہیں اور اسی طریقے سے اردو میں ہیں، عربی میں ہیں۔ تو یہ تمام زبانوں میں الحمدللہ اس وقت قرآن کی تفاسیر موجود ہیں، تو ان کا مطالعہ کیا جائے۔ اس وقت جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، تو اس میں تذکرہ ہے ان خواتین کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کی، جنہوں نے درخواست کی تھی، اور وہ خواتین نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، آپ ہمیں نصیحت کر دیجئے اور ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کے قلب اطہر پر القاء فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب یہ مومنات آپ کے پاس آئیں، یہ مومن خواتین جب آپ کے پاس آئیں، تو آپ انہیں اس طریقے سے، اس انداز سے، یا یوں کہا جائے کہ ان الفاظ سے آپ انہیں نصیحت کیجئے۔ تو گویا حضور پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جو مومنات تشریف لائی تھیں، ان کو جو نصیحت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، تو اس نصیحت کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب مسلم عورتیں، مومن عورتیں آپ کے پاس آ جائیں، یبایعنک، اور جب وہ آپ سے بیعت کرنے کی درخواست کریں کہ آپ سے ہم بیعت ہونا چاہتے ہیں اور ہمیں کچھ کلمات، کچھ نصیحت کر دیجئے جس کی وجہ سے ہم اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں، تو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو سب سے پہلی نصیحت کی تھی وہ یہ کی تھی علی اللہ یشرکنا باللہ شیئا، کہ دیکھو تم اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنہ عورتوں کو نصیحت کی تھی، تو یہ نصیحت صرف اس وقت کے اہل ایمان کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ نصیحت حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ قرآنی نصیحت قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان مرد اور اہل ایمان خواتین کے لیے یہ نصیحت ہے۔ سب سے پہلی جو بنیاد بتلائی گئی وہ بنیاد یہ بتلائی گئی کہ اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارا عقیدہ بالکل درست ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو اعمال اچھے نہیں، اعمال پر آخرت میں نجات نہیں ملنے والی، اور اگر عقیدہ درست نہیں ہوا تو پھر اللہ کی مدد بھی نہیں آنے والی ہے۔ اس لیے عقیدے کو درست کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی کو اس کا شریک نہ مانا جائے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کی کہ دیکھو اگر تمہارے چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تم آگ میں جلا دیے جاؤ، لیکن تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چونکہ یہ شرک ایسا گناہ ہے اور ایسا خطرناک مرض ہے کہ اگر انسان حالت شرک میں دنیا سے چلا جائے گا بغیر توبہ کیے تو پھر آخرت میں اس کو اللہ کی رضا نہیں ملنے والی، پھر آخرت میں اس کو اللہ کی طرف سے مغفرت نہیں ملنے والی ہے، پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعام نہیں ملنے والا ہے اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نصیحتوں میں یہ نصیحت فرمائی اللہ یشرکنا باللہ، کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ تو شرک کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے منع کیا۔ اب مثال کے طور پر کبھی کبھی حالات خراب ہوتے ہیں گھر کے، یا کبھی کبھی معاشی دقت آتی ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ بیماریاں آتی ہیں، کچھ ٹینشنیں ہوتی ہیں گھروں میں، تو کوئی کہتا ہے کہ فلاں بابا کے یہاں چلے جاؤ یا فلاں ولی کی مزار پر چلے جاؤ اور وہاں چلے جاؤ، اور وہاں جب جاؤ گے تو تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جبکہ ہمیں قرآن اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی چاہے جتنا اللہ کا نیک بندہ ہو، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو جب دنیا سے جانے کے بعد میں وہ اپنے آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا تو پھر وہ کسی اور کو کیسے نفع پہنچا سکتا ہے؟ اسی طریقے سے کبھی کچھ حالات بگڑے ہوئے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ رائے دیتے ہیں فلاں جگہ چلے جاؤ۔ اب وہاں جا کر اور جو ہے مزارات پہ یا بزرگان دین کی جو ہے مزارات پر جا کر وہاں سجدہ کیا جاتا ہے، جبکہ سجدے کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ کو کیا جائے گا، اللہ کے علاوہ اللہ کی کسی بھی مخلوق کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے اگر بغیر توبہ کے انسان چلا جائے گا شرک کی حالت میں تو پھر اس کو اللہ کی رضا ملنے والی نہیں ہے، پھر اس کو اللہ کی مغفرت کا حصہ نہیں ملے گا، پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر عتاب ہوگا اور اللہ کا عذاب اس پر ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو مکمل طور پر شرک سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک شرک تو یہ ہے جو کھلا ہوا ہے، مثال کے طور پر مزارات پر جا کر اس کا طواف کرنا،
یا وہاں جا کر سجدہ کرنا یا ان سے کچھ مانگنا، جو چیزیں ہمیں اللہ سے مانگنی ہیں، اللہ کے علاوہ وہ چیزیں ہم غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ آتی ہے، شرک میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے وقت دل میں ہمارے یہ تقاضا ہو کہ لوگ ہم کو نمازی کہیں گے، ہم کو قرآن کی تلاوت کرنے والا کہیں گے، ہم کو بڑا پرہیزگار کہیں گے، بڑا نیک کہیں گے، تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلانے کے لیے صدقہ اور خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے شرک کی قسم کو اگر ہم آگے بڑھائیں، اب جیسے قسمیں کھائی جاتی ہیں، تو اب ہمارے یہاں ناواقفیت کی وجہ سے یا معلومات کے نہ ہونے کی وجہ سے غیر اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ حالات بگڑے، اور حالات بگڑنے کے بعد میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اب اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کبھی اولاد کی قسم کھائی جاتی، کہ ہم اپنے بیٹے یا بیٹی کی قسم کھاتے ہیں، کبھی ماں باپ کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، کبھی شوہر بیوی کی قسم کھاتا ہے، کبھی بیوی شوہر کی قسم کھاتی ہے، کبھی اولاد کی قسم کھاتی ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ جس طریقے سے وہ گناہ جو بتلائے گئے جو واقعی کھلے طور پر شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اول بات تو یہ اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ قسم کھانے کی نوبت نہ آئے، لیکن اگر کسی کو مطمئن کرنا ہے، حالات بگڑ چکے ہیں، ان حالات کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور قسم کھانے کی نوبت آ جائے تو صرف اللہ کی قسم کھانی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کا جو کلام ہے قرآن کریم، تو قرآن کریم کی بھی قسم کھانے کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور یہ بھی شرک میں داخل ہوگا۔ اب معلومات کے نہ ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں کتنی بار ہمارے یہاں قسمیں کھائی جاتی ہیں، کبھی اولاد کی قسم کھائی جاتی ہے، کبھی یہ ہوتا ہے قرآن اٹھا لو تو ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ تو قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی بھی قسم نہ کھانی چاہیے۔ اب اس کے بعد میں قسمیں جب کھائی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد میں ان قسموں کو توڑا جاتا ہے، اگر واقعی جو ہے قسم کھانے کی نوبت آ جائے تو پھر ہم اللہ کا نام لے کر اپنے آپ کو ہم ثابت کریں کہ ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں، اور اللہ کو گواہ بنانے کے بعد میں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، اور پھر اس بات پر اٹل رہنا چاہیے۔ بار بار قسم کھانا، پھر ان قسموں کا توڑ دینا، اور اسی طریقے سے ان قسموں کا کفارہ نہ ادا کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ اگر قسم کبھی ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ شریعت نے بتلایا گیا ہے۔ تو بہرحال شرک کی بات چل رہی تھی، تو اب شرک میں سے جیسے کسی قبر کا سجدہ کرنا بھی شرک ہے۔ جو چیزیں ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے وہ چیزیں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا بھی شرک ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ بیماری سے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیماری سے شفا دیتے ہیں۔ اب علاج جو ہم کرتے ہیں یہ اسباب کے درجے میں آتا ہے، اور دنیا کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ چلایا ہے، تو اس لیے علاج تو کرنا ہے، لیکن بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا ہے کہ شفا اللہ دیں گے۔ اب کوئی پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، آدمی صحت مند نہیں ہو پا رہا ہے، اب فلاں جگہ چلے جاؤ، کسی نے مشورہ دیا اور وہاں چلے گئے، اور وہاں جانے کے بعد میں کسی اللہ کا نیک بندہ رہا ہو اور وہ دنیا سے چلا گیا ہو، اس سے جا کے ہم کہیں کہ بابا آپ مجھے ٹھیک کر دیں، تو یہ گویا اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں ان کو شریک کرنا ہے۔ ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی انسان نیک ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زندہ ہو، تو اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو شفا عطا فرمائے۔ لیکن جو دنیا سے چلا گیا ہے اس سے کہنے سے کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا، تو وہ ہمیں کیسے نفع پہنچا سکتا ہے؟ تو یہ بھی شرک ہے۔ اسی طریقے سے
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ مضمون بیان فرمایا کہ دیکھو ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو لڑکے ہی لڑکے دیتے ہیں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتے ہیں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں تو دونوں دے دیتے ہیں، لڑکے بھی اور لڑکی بھی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم جس کو چاہتے ہیں تو کچھ نہیں دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اولادوں کا ملنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے۔ اب اولاد کسی کو نہیں ہو رہی ہے، اب کوئی خاتون یا کوئی آدمی مشورہ دے کہ فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ، فلاں بزرگ کی مزار پر چلے جاؤ تو اولاد مل جائے گی، تو اب ہم نے ان بزرگ کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اسی کا نام شرک ہے۔ اور ایک تو وہ دنیا سے چلے گئے، اب فائدہ پہنچا نہیں سکتے، اور پھر اللہ کے مقابل ان کو کھڑا کر دیا گیا، تو اسی کا نام شرک ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اپنا عقیدہ درست رکھنا ہے۔ اپنا عقیدہ درست رکھیں گے تو اعمال تھوڑے ہوں گے، ان اعمال کی بدولت ہماری اللہ کے یہاں مغفرت ہو جائے گی۔ لیکن اگر عقیدہ درست نہ ہوا تو اعمال کا ڈھیر بھی ہمارے پاس ہوگا، تو یہ اعمال کا ڈھیر ہمیں نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچا پائے گا۔ آج جو حالات ہیں، ان حالات میں تو تقاضا اس بات کا ہے، ان حالات میں کہ ہم اپنے آپ کو شرک سے بچائیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کے نافرمانیوں سے بچائیں، اور خالص توحید کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کے سامنے بھی ہے۔ اللہ کے وہ بندے جو 70-80 سالوں سے کفر سے ٹکر لے رہے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں، صلاۃ و سلام ہو وہاں کی خواتین پر اور وہاں کی ماؤں بہنوں پر، بچوں پر، جوانوں کو، بوڑھوں پر صلاۃ و سلام ہو، کیسی ہمت سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں، سب کچھ قربان کر کے۔ کیا ہے؟ عقید توحید ان کا مضبوط ہے، اللہ کی ذات پر ان کو مکمل یقین اور کامل بھروسہ ہے۔ اور جب عقید توحید مضبوط ہوتا ہے تو پھر جان کا قربان کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، پھر شہادت کا دینا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر عقید توحید کی مضبوطی کی وجہ سے اگر شہادت ملے گی تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں سرخروئی عطا فرمائیں گے۔ کیسے کیسے وہاں کے لوگوں کے جذبات ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ایمان والا بنایا ہے، کیسا اللہ نے ان کو یقین والا بنایا ہے۔ میں نے جمعے میں بھی اپنے یہاں کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اگر ہم نظر دوڑائیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی آزمائشوں سے گزارا گیا۔ ایک تو آزمائش یہ ہو گئی کہ آپ کو آپ کے شہر سے، آپ کے وطن سے نکالا گیا، اور اس کے بعد میں پھر کچھ حالات آئے، تو ان حالات میں توحید پر قائم رکھنے کی وجہ سے یا توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو نہیں چھوڑا، آگ میں جانا گوارا کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا۔ قرآن کریم میں ہم سنتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کے ساتھ تو ٹھنڈی ہو جا۔ تو ایک تو آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور پھر اس کے بعد میں یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش آئی کہ آپ اپنی بیوی اور بچے کو فلسطین سے جا کر آپ ان کو عرب میں یعنی مکہ مکرمہ میں چھوڑ آئیں، جو اس وقت ریگستان تھا، یعنی جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، جہاں پانی بھی نہیں تھا، جہاں سبزہ بھی نہیں تھا، جہاں کوئی درخت بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو جا کر چٹیل میدان میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر چلے آئے گے، یہ واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد میں ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے اس بیٹے کو جو بڑھاپے میں
اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی شکل میں عطا فرمایا تھا، حکم دیا کہ اپنے اس بیٹے کو ذبح کرو۔ یہ آزمائش بڑی اہم تھی۔ آگ میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی ذات تھی اور آپ کو آگ کے اندر ڈالا گیا، اور یہ آزمائش آگ سے بھی بڑی ہوئی تھی کہ آپ کو اور آپ کی بیوی کو چٹیل میدان میں چھوڑنے کا حکم دیا گیا، اور پھر اس کے بعد میں اس سے بڑی آزمائش آئی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے مینا میں لے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، اور لٹانے کے بعد میں ان کے حلقوم پر چھری کو رکھ دیا اور چلا دیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ دکھلایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، اور ان کی جگہ اللہ نے ایک دمبا بھیجا اور وہ قربان ہوا۔ اس کے بعد سے قربانی کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ بقرعید کے موقع پر قربانی ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھے کہ ابراہیم یہ بتلاؤ تمہیں تکلیف سب سے زیادہ کس وقت ہوئی تھی؟ آگ میں ڈالا گیا، بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا گیا، تو ان دونوں وقتوں میں تکلیف کس وقت ہوئی ہوگی؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم سے اگر پوچھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جواب دیں گے کہ ہمیں تکلیف آگ میں ڈالے جانے سے زیادہ جب اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا وقت آیا تو اس وقت تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن جو کہ اللہ کا حکم تھا اس کو پورا کرنا تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اور ہم غور کریں تو اس وقت فلسطین کے لوگ سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہے ہیں۔ وہاں کی مائیں، وہاں کی بہنیں، وہاں کی بچیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کر رہے ہیں، اور کیسا عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمانی غیرت اور ایمانی حمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلسطین کے تمام لوگوں کو اللہ نے یہ عطا فرمائی کہ ان کے بیٹے قربان ہو رہے ہیں، معصوم بچے قربان ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں قربان ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد میں ان کے عزم میں، ان کے حوصلے میں، ان کی ہمت میں، ان کی جواں مردی میں، ان کے مقابلے میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ شکست خوردہ اپنے آپ کو تسلیم کر رہے ہو۔ تقریباً ایک زمانے سے اگر دیکھا جائے تو غزہ کا علاقہ دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے۔ اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اوپن جیل ہے، وہ نکل نہیں سکتے وہاں سے، وہاں کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی، بغیر اسرائیل کی مہر لگی ہوئی کوئی چیز وہاں پہنچ نہیں سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دیا ہے وہ ایمان کی دولت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے وہ اللہ کے دین پر مر مٹنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، چاہے وہاں کا جوان ہو، چاہے وہاں کا بوڑھا ہو، چاہے وہاں کی خواتین ہو، اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر ان کے اندر یہ جو ہے ایمانی غیرت اور ایمانی حمیت اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر رکھی ہے کہ وہ سب کچھ گوارا کر لیں گے، لیکن یہودیوں سے صلح ان کو گوارا نہیں ہے۔ اپنے بچوں کی ایک زمانے سے 70-80 سال سے روزانہ اگر آپ وہاں دیکھیں تو اوسطاً کئی جنازے اٹھتے ہیں اسرائیل کی بمباری کی وجہ سے، اور اس وقت تو بس یوں کہا جائے کہ وہ شہیدوں کا شہر ہے۔ فلسطین کے بارے میں اگر کہا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت وہ شہیدوں کا شہر ہے، لیکن وہاں ان کا حوصلہ، وہاں ان کی ہمت کہ اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، پانی بھی نہیں ہے، دوا بھی نہیں ہے۔ میں اس بچے کو سن رہا تھا کہ اس بچے کو جب اسپتال میں، جس کے پورے پیر زخمی تھے، اور جب اسپتال میں اس کو داخل کیا گیا تو وہاں کے ڈاکٹروں نے یہ بات کہی کہ ہمارے پاس وہ انجیکشن نہیں ہے جو سن کر دیا جائے، جس سے ہم تم کو جب ڈریسنگ کریں یا تمہارے پیر میں کچھ جو چوٹیں آئی ہیں اس میں کچھ ہم جو ہے کچھ چیزیں نکالیں، صحیح کریں تو تمہارے تکلیف نہ ہو۔ اس بچے سے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ انجیکشن نہیں ہے۔ وارے اللہ! تو اس بچے نے جواب دیا تھا ڈاکٹر کو کہ آپ ایسا کریں کہ ہم قرآن کی تلاوت
شروع کر دیتے ہیں اور آپ اپنا کام شروع کریں. ہم قرآن کی تلاوت کرتے جائیں گے اور امید ہے کہ ہمیں تکلیف کا احساس نہیں ہوگا قرآن کی تلاوت کی برکت سے. جہاں پیروں پر چلنا مشکل ہے بچوں کا، پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہے، آدھا دھڑ پورا زخمی ہے، اور اس کے بعد میں قرآن سے یہ تعلق، اللہ سے یہ تعلق، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بچے نے یہ کہہ کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی یاد تازہ کر دی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کے ایک جنگ میں تیر لگا تھا اور وہ تیر ان کے ران میں گھس گیا تھا. لوگوں نے نکالنا چاہا تو ان کو بہت تکلیف ہو رہی تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب نماز کی نیت باندھی تو نماز میں اتنا موہ ہو گئے کہ وہ تیر نکال لیا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ بھی نہیں چلا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ کی یادیں اللہ تعالیٰ نے فلسطین کے اندر تازہ کر دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل اور یہاں اس بچے کا یہ عمل کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا احساس بھی، تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوگا. ایک بچے سے کسی نے سوال کیا، یہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ہمارے یہاں عام طور پر بچے جواب دیتے ہیں کہ ہم یہ بنیں گے، یہ بنیں گے. اللہ اکبر، کیسی ان کی تربیت ہوئی ہے اور کیسا اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کا حوصلہ بنایا ہے. وہ بچے کہتے ہیں کہ ہم بڑے نہیں ہو پائیں گے اور ہم شہید ہو جائیں گے، ہم بڑے نہیں ہوں گے، بڑے ہونے سے پہلے ہم شہید ہو جائیں گے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہماری امت کا ایک طبقہ، ہماری امت کا ایک طبقہ مستقل جہاد کرتا رہے گا. اور حضور علیہ السلام نے ملک شام کے بارے میں فرمایا تھا. شام میں فلسطین بھی آتا ہے، سیریا بھی آتا ہے، اسرائیل بھی آتا ہے، جارڈن بھی آتا ہے. یہ سارے ملک جو ہے وہ جو 4 ملک بنے ہیں، یہ پورا ملک شام میں آتا ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے رہنے والوں کو بشارت دی تھی، وہاں کے رہنے والوں کو خوشخبری سنائی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم یہ جاننا چاہو کہ کون سا طبقہ حق پر ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ملک شام کے لوگ جس راستے پر ہوں گے وہ راستہ حق پر ہوگا. ملک شام یعنی فلسطین کے اس علاقے کے لوگ جس راستے پر ہوں گے وہ راستہ حق پر ہوگا. یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے. اور پھر وہ سرزمین، مقدس سرزمین جہاں نبیوں کی بہت بڑی تعداد آئی. میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی چپا اور کوئی گوشہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں کسی نبی نے سجدہ نہ کیا ہو، جہاں کسی نبی نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو. آپ کو کوئی چپا ایسا نہیں ملے گا فلسطین کا. اور لیکن وہاں کی یہ حالات، تو ہم اس وقت کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے، لیکن دعا تو کر سکتے ہیں ان کے لیے. کیا ہم اتنا بھی دور ہو گئے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا المسلم کا جسد واحد، کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے. جیسے سر میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. حضور علیہ السلام کے اس فرمان پر غور کریں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ دنیا کے کسی خطے میں اگر کسی اہل ایمان کو تکلیف ہو رہی ہے تو پوری دنیا کے اہل ایمان اس تکلیف کو محسوس کریں. ہم غور کریں کہ آج ہمارے پاس بہترین بستر ہے سونے کو، آج ہمارے پاس پنکھے ہیں، سردی آ رہی سردی کے کپڑے ہیں، سردی کا بستر ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے اچھی غذائیں ہیں. لیکن ہم غور کریں، سوچیں کہ ہمارے ان بھائیوں، ان بہنوں، ان بچوں اور ان کے پاس نہ بستر ہے، نہ ان کے پاس کھانے کو کوئی چیز ہے، نہ ان کے پاس پینے کی کوئی چیز ہے، نہ ان کے پاس پہننے کے صحیح کپڑے ہیں. تو ہم ان کو یاد کریں اور یاد کرنے کے بعد میں ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گلگلائیں اور اللہ سے ان کی مدد کی دعائیں کریں. اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم آج کے اس اجتماع سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اسرائیلی چیزوں کا ہم جتنا بائیکاٹ کر سکتے ہیں وہ بائیکاٹ کریں. اگر آپ نے
پیپسی پی، اگر آپ نے تھمس اپ پیا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے فلسطینی بھائیوں کا خون پی رہے ہیں، آپ فلسطین کے بچوں کا خون پی رہے ہیں، آپ فلسطین کی بہنوں کا خون پی رہے ہیں۔ اگر آپ اسرائیل کا کوئی پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اسرائیل کے شانہ بشانہ اسرائیل کو مدد کر رہے ہیں فلسطین کے لوگوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے۔ تو ہم دو کام کر سکتے ہیں، ایک تو کام یہ کر سکتے ہیں کہ دعاؤں کا اہتمام کریں، اور دوسرا کام ہم یہ کریں کہ ہم اسرائیل کے پروڈکٹ کا ہم بائیکاٹ جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہم بائیکاٹ کریں۔ جیسے ہمارے بچوں کو بچیوں کو خبط سوار ہے کہ ہم جو ہے وہ امپورٹڈ چیز پہنیں گے یا ہم برانڈڈ چیز استعمال کریں گے، تو ان چیزوں کے استعمال سے پہلے یہ غور کر لیں کہ یہ اگر اسرائیل کی بنی ہوئی یہ چیزیں ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اسرائیل کو آپ پیسہ پہنچا کر اس کو تقویت پہنچا رہے ہیں، اور آپ یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ تم فلسطینیوں پر ظلم کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو دو کام یہ کرنا ہے، ایک تو ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور دوسرے یہ کہ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ تو میں نے یہ بات کہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اور فلسطین کے اس بچے کی بات بتلائی تو صحابہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کو کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلا دی۔ آج وہاں کی مائیں بہنیں اپنے بچوں کو بھیج رہی ہیں کہ جاؤ تم اسرائیل کے خلاف مقابلہ کرو۔ جو بچے گھر سے نکلتے ہیں ان ماؤں کو یہ معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارا بچہ نہ آئے۔ جو لوگ اپنے گھروں میں ابھی محفوظ ہیں وہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے پتہ نہیں کل یہ ہمارا گھر محفوظ رہے گا کہ نہیں رہے گا، کہیں بمباری ہو کر ہمارا گھر بھی ختم نہ ہو جائے۔ جو باپ گھر سے نکلتا ہے اس کو یہ امید نہیں ہوتی کہ ہم گھر واپس زندہ جائیں گے۔ جو بہن گھر سے نکلتی ہے اس کو یہ نہیں معلوم، احساس نہیں ہوتا کہ ہم واپس گھر آئیں گے۔ اس طریقے کے حالات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے حوصلوں میں، ان کی ہمت میں، ان کی جرأت میں، ان کی شجاعت میں، ان کی بہادری میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے ہم درخواست کریں گے کہ جہاں تک ہو سکے ہم جو ہے اظہار ہمدردی ان کے ساتھ کریں، دعاؤں کے ذریعے سے اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ کر کے، اور اپنی تقریبات کو جہاں تک ہو سکے ہم چھوٹا کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک طرف یہ حالات ہے ہمارے ان بھائیوں کے، ہماری بہنوں، ہمارے بچوں کے ساتھ، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا المسلم کجسد واحد کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، اور دوسری طرف ہماری شادیوں کے یہ حال ہے کہ آج بھی ہمارے یہاں بینڈ باجے بج رہے، آج بھی ہمارے یہاں شادیوں میں آتش بازی چھوٹ رہی ہے۔ ان حالات میں بھی ہمارے بچوں کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، بم برسائے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے سال بھر 6 مہینے 2 مہینے کے بچے شہید ہو رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آتش بازی چھوڑا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں کب سمجھ دے گا؟ کب ہمارے اندر یہ سمجھداری آئے گی؟ کب ہم دین پر ہمارے اندر مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہوگا؟ کب ہمیں انسانیت کی ہمدردی اور اہل ایمان کی ہمدردی ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی؟ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ شادی بیاہ ضرورت ہے، لیکن ان تقریبوں کو چھوٹا کرنے کی کوشش کی جائے، آتش بازی سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور اسی طریقے سے بینڈ باجے سے بچایا جائے۔ اب تو بڑا دکھ ہوتا ہے، بہت مجبوریوں میں جانا پڑتا ہے، لیکن دکھ ہوتا ہے شادی بیاہ کی تقریبوں میں جاتے ہوئے کہ ایک طرف ہم یہاں ٹیبل پر بیٹھ کے بہترین کھانے، قسم قسم کے کھانے کھا رہے ہیں، اور ایک ہمارے بھائی ان کو دوائیں نہیں مل رہی، ان کو غذائیں نہیں مل رہی ہیں، ان کو پانی نہیں مل رہا ہے، اور ایک طرف ہماری شادیوں کی تقریب چل رہی ہے۔ تو اس لیے تو بہت جو ہے دل کو وہ کر کے جانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال ہمیں ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے، اس بات کو بھی چلانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو شادی بیاہ کو شارٹ کرو، اور اس کے بعد میں ان تمام فضولیات سے اپنے آپ کو بچاؤ اور قرآن سے اپنا تعلق کو مضبوط کرو۔ اس سے پہلے غزہ کے وزیر اعظم ہوا کرتے تھے اسماعیل ہانیہ، تو جب قرآن ان کے دور حکومت میں جب وہ وزیر اعظم تھے وہاں کے، تو دنیا میں قرآن کی بے حرمتی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم 1 سال میں 40,000 بچوں اور بچیوں کو حافظ قرآن بنائیں گے۔
غزہ کے وزیر اعظم اسماعیل ہانیہ نے طے کیا تھا، اور اس کے بعد میں انہوں نے شروعات کی تھی اپنے گھر سے۔ اپنے بیٹے کو انہوں نے 40 دن میں حافظ قرآن بن گیا تھا۔ آج بھی اگر آپ کو قرآن کا زندہ معجزہ دیکھنا ہے تو فلسطین میں دیکھ لیں، اتنی بڑی تعداد ہمیں لگتا ہے کہیں حافظ نہیں ملے گی بچی اور بچیوں کی، جتنی بڑی تعداد فلسطین میں حافظ ہے۔ 6 مہینے میں، 4 مہینے میں، 5 مہینے میں بچے اور بچیاں قرآن کا حفظ کر رہی ہیں۔ اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر قرآن کا معجزہ کہیں ظاہر کیا ہے گویا تو وہ فلسطین کے اندر ہے۔ اسکول کالج جانے والی بچیاں اور بچے وہ 6 مہینے میں، 5 مہینے میں قرآن کریم کو حفظ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم 40,000 بچوں کو حافظ بنائیں گے، 1 سال نہیں ہوا تھا انہوں نے اس ٹارگٹ کو پورا کر لیا تھا۔ تو اس لیے ہمیں قرآن سے بھی جوڑنا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو خواتین آئی تھیں بیعت کرنے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کہ آپ ہمیں کچھ نصیحت کر دیجئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو پہلی نصیحت کی تھی وہ نصیحت یہ کی تھی، الا اللہ یشرکنا باللہ شیئا، کہ دیکھو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ اور شرک کی ہلکی تشریح، تھوڑی تشریح میں نے آپ کے سامنے کر دی کہ بعض شرک وہ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، لیکن بعض شرک ایسے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، جیسے قسم کھانا غیر اللہ کی، یہ بھی شرک ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پھر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کی تھی وَلَا يَسْرِقْنَا، کہ دیکھو چوری نہ کرنا۔ چوری تو عام طور پر وہ ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے میں بتایا جاتا ہے کہ کسی کی چیز کو جو ہے اس کی نظر نہ پڑے اور اس کو اپنے قبضے میں لے لینا، اس کو کہتے ہیں چوری۔ لیکن اگر چوری کا مفہوم آپ دیکھیں تو چوری کا مفہوم بہت عام ہوتا ہے۔ چوری کا مفہوم میں یہ بھی آتا ہے کہ حقوق اللہ میں اگر حق تلفی ہوگی، اللہ کے حقوق میں تلفی ہوگی تو اس کو بھی چوری سے تعبیر کیا گیا ہے، اور بندوں کے حقوق میں اگر حق تلفی ہوگی تو اس کو بھی چوری بتلائی گئی۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا وہ فرمان آپ یاد کریں کہ حضور نے فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بدترین چوری وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ اپنی نماز میں چوری کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے رکوع کرنا چاہیے ویسے رکوع نہیں کیا، جیسے سجدہ کرنا چاہیے ویسے سجدہ نہیں کیا، سجدے میں گئے فوراً اٹھ گئے، رکوع میں گئے فوراً کھڑے ہوئے اور کھڑے نہیں ہو پائے وہیں سے سجدے میں چلے گئے اور کوے کسی ٹونک ماری اور پھر سجدے سے آ گئے۔ تو یہ بہرحال یہ لوگوں کے حقوق جو ہم پر ہیں ان حقوق کو بھی ادا کرنا ہے، اور جو اللہ کا حق ہے اس حق کو بھی ہمیں ادا کرنا ہے۔ اور تیسری نصیحت جو حضور علیہ السلام نے فرمائی تھی وَلَا يَزْنِينَ، دیکھو بدکاری کے قریب بھی نہ جانا، بدکاری کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ مومنات آئی تھیں، ان مومنات کو نصیحت کی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شرک سے بچنے کی نصیحت، ایک چوری سے بچنے کی نصیحت، اور ایک بدکاری سے بچنے کی نصیحت۔ ایک تو بدکاری وہ کھلے طور پر ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ بے حیائی، یہ بھی بدکاری کی ایک قسم ہے، بے حیائی بھی زنا کی ایک قسم ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے کو اب حجاب کو اور بے پردگی کو ہم بے حیائی نہیں سمجھتے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بعض وہ خواتین دیندار ہوتی ہیں، وہ پردہ کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کی شادیاں ایسے گھروں میں ہو جاتی ہیں کہ ان کا شوہر ان کو پردہ نہیں کرنے دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے دوست آئیں تو ان کے سامنے بیٹھو، ان سے بات چیت کرو۔ یہ بھی بے حیائی ہے، اس سے بھی منع کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غیر محرم مرد آ رہے ہیں اور شریعت کا لحاظ نہ کرتے ہوئے ان کے سامنے بات کرنا، بے حجاب گھروں سے نکلنا، یہی بھی بے حیائی کی ایک قسم ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے اور ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر کسی کا شوہر مجبور کر رہا ہو تو اس سے کہنا چاہیے کہ دیکھو ہم بھی گنہگار ہوں گے اور تم بھی اللہ کے ہاں گنہگار ہوگے، تم اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیں بیٹھاؤ گے تو یہ گناہ ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو بہرحال ہماری کوشش
خوشی ہونی چاہیے۔ آج کے درس میں صرف اتنی ہی سی بات، 3 باتیں بتا دی گئیں، باقی انشاءاللہ پھر کسی اور موقع سے اگلے مہینے کچھ باتیں عرض کر دی جائیں کہ ہم شرک نہیں کریں گے، ہم چوری نہیں کریں گے۔ چوری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کریں گے، اور جو بندوں کے ہم پر حق ہیں ان بندوں کے حقوق بھی ادا کریں گے، اور اس کے بعد میں اپنے آپ کو بھی بے حیائی سے بچائیں گے، اپنی اولادوں کو بھی بے حیائی سے بچائیں گے، پردے کا مکمل اہتمام کریں گے۔ اگر کسی غیر محرم سے ضرورت کی کوئی بات ہے تو اتنی ہی بات کرنی ہے جتنی ضرورت کی بات ہے، شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے اتنی ہی بات کرنی ہے۔ ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم سچے پکے مسلمان بن جائیں گے۔ آگے اور نصیحتیں حضور علیہ السلام کی ہیں، اور اس کے بعد میں پھر اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ کہ اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ خواتین، یہ مومنات ان نصیحتوں پر عمل کر لیں گی تو آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ تو گویا ہم اگر ان چیزوں پر اور حضور علیہ السلام کی ان نصیحتوں پر اور قرآن کی ان نصیحتوں پر عمل کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ طے کریں کہ اپنے آپ کو بھی بنانا ہے، اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کی بھی تربیت کرنی ہے۔ بیٹھا لیں گھر میں بچوں کو، اور بیٹھانے کے بعد میں وہاں کا تذکرہ کریں۔ دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے بچے، اب تو کوئی چیز کسی سے چھپی نہیں ہے، ساری چیزیں سب کے پاس موجود ہیں، ان سے بتائیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے مسجد اقصیٰ جو دنیا میں دوسری مسجد ہے، خانہ کعبہ کے بعد میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی ہے، تو اس مسجد کی عظمت کو بتلائیں۔ اسی طریقے سے ہر مسجد کی عظمت کو بتلائیں۔ بچوں کو نماز کے لیے مسجدوں کو بھیجیں، مردوں کو مسجدوں کو بھیجیں، گھر میں بچوں سے دعائیں کرائیں، بچوں سے دعاؤں کے لیے کہیں کہ دیکھو بیٹا اللہ سے دعا کرو فلسطین کے لوگوں کے لیے۔ بچوں کو بتلائیں کہ دیکھو کولڈ ڈرنک وغیرہ یہ دیگر چیزیں جو اسرائیل کی بنی ہوئی ہیں ان کو ہم نہیں استعمال کریں گے، اور ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ جب بچوں کی اس انداز سے تربیت کریں گے تو یہ بچے اگر ہمارے بڑے ہوں گے اور اسلام پر اگر کبھی مر مٹنے کا جذبہ آئے گا تو یہ بچے ہمارے بھی قربانی دینے والے بنیں گے، اور ان کے اندر بھی قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ بس ہماری آپ سے یہی درخواست تھی، نمازوں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا تو بہت اہتمام کریں، اپنے معصوم بچوں سے دعاؤں کا اہتمام کرائیں، ان معصوم فلسطینیوں کے لیے، ان نہتھے اللہ کے بندے اور بندیوں کے لیے، جوانوں، بوڑھوں، بچوں اور خواتین کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں جن کا سب کچھ لٹ گیا ہے، جن کے پاس کچھ نہیں بچا ہے، جن کا گھر نہیں ہے۔ آج ہلکی سے سردی ہم اپنا کمرہ بند کر لیتے ہیں، کھڑکیاں بند کر لیتے ہیں، سوچے وہ کھلے میں سو رہے ہیں، بستر نہیں ہے، زمین پر سو رہے ہیں، پانی نہیں مل رہا ہے، کھانا نہیں مل رہا ہے، کیسے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ لیکن جذبہ ان کے اندر کیا ہے؟ جذبہ ہے کہ اللہ کی اس مسجد کو ان ناپاک ہاتھوں سے آزاد کرانا ہے، یہ جذبہ ان کے اندر ہے، اور اس جذبے کے تحت وہ 60-70 سالوں سے قربانیاں دے رہے، تو کے حق میں بھی دعائیں کرنی ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے تعلق کو اپنے اللہ سے جوڑنا ہے، اور اپنے گھروں میں درس قرآن کا نظام بنانا ہے۔ بہت سے علماء کرام کی تفاسیر موجود ہیں، ہندی انگلش میں نے شروع میں کہا تھا، بالکل اب اس وقت ضرورت ہے کہ جھوٹے قصے کہانیوں کو نہ بیان کیا جائے، بلکہ اس وقت ضرورت ہے کہ قرآن سے جوڑا جائے۔ ایک صفحہ پڑھیں، چند آیات پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تشریح پڑھیں۔ خدا کی قسم آج بھی دنیا کے اندر اگر انقلاب آ رہا ہے تو وہ قرآن سے آ رہا ہے، اور جن کی زندگیاں قرآن سے بدلیں گی، جن کو ہدایت قرآن سے ملے گی، ان کو کوئی شخص گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے کوشش کریں قرآن سے ہدایت کو حاصل کریں گے، اور پوری دنیا کے لیے، فلسطین کے لیے، اپنے اس ملک کے لیے اور سب کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کریں گے۔ خود بھی نمازوں کی پابندی، خود بھی قرآن کی تلاوت کی پابندی، خود بھی بچوں کی اچھی تربیت، اور اپنے پورے گھرانے کو قرآن سے، نماز سے جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس گنہگار کو بھی عمل کی توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق دے دے۔ اللہ ہمارے اس پورے علاقے میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے۔ آپ تشریف لائیں، وقت بھی جو ہے وہ
دن چھوٹا ہو رہا ہے تو وقت تنگ ہے، اپنی مشغولیوں سے آپ فارغ، اپنے مشغولیوں میں سے وقت نکالا، اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس علاقے میں جتنی جیسے تبسم کیاں اور جہاں جہاں بھی جو ہوتی ہیں نشستیں، اللہ تعالیٰ ان نشستوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے گھروں میں باقاعدہ مستقل یہ خواتین کے اجتماعات ہونے لگے، اللہ تعالیٰ ایسی کوئی شکلیں پیدا فرمائے۔ ایک مجھے آپ کو اور اطلاع دینی تھی کہ 10 نومبر کو ملک کے ایک بڑے عالم دین ہیں، مفسر قرآن ہیں، صاحب نسبت اللہ والے ہیں، حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب قاسمی نقشبندی دامت برکاتہم، ان کا وقت ملا ہے، تو 10 نومبر کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ مولانا طلحہ صاحب کا مسجد میں درس قرآن بھی ہوگا۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ مردوں کے لیے یہاں نیچے انتظام کر دیا جائے گا، اور خواتین کا انتظام جو ہے وہ اوپر کی منزل میں ہو جائے گا۔ تو اس دن جو ہے وہ پیچھے کے گیٹ سے آئیں، اور ابھی تو عشاء 7:30 بجے ہے، ہو سکتا ہے 7:15 بجے ہو جائے، تو بہرحال اطلاع کر دی جائے گی۔ تو اس دن کوشش کریں، بات چلائیں، اور جو ہے وہ اس کا تذکرہ کریں، اور عشاء کی نماز کوشش کریں کہ یہیں اوپر آ کے پڑھیں، جو بھی ہوگی 7:15 یا 7:30، تو کوشش کریں کہ اوپر آئیں، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، اور اس کے بعد میں پھر درس قرآن میں بھی شامل ہوں، انشاءاللہ بڑا اس کا فائدہ ہوگا، بڑا نفع ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذی القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رب اغفر وارحم وأنت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ خطایا سے درگزر فرما دیجئے، اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، اللہ پاپی ہیں، مجرم ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ یقیناً یہ ہمارے گناہوں اور نافرمانیوں کا نتیجہ ہے کہ جو آج تیرے بندے فلسطین کے اندر نہت تھے، یا اللہ ان پر پوری دنیا اور ظالم ان پر بمباری کر رہا ہے، اللہ ان کی مدد فرما دیجئے، اللہ ان کی مدد فرما دیجئے۔ اللہ بچے شہید ہو رہے، اللہ معصوم بچے شہید ہو رہے، معصوم بچوں پر یا اللہ بمباری کی جا رہی، اللہ اہل فلسطین، اہل غزہ کی مدد فرما دیجئے، اللہ ان کی مدد فرما دیجئے۔ اللہ تیرے سوا ان کا کوئی نہیں ہے، اللہ تیرے سوا ان کا کوئی نہیں ہے، اللہ غیب سے اللہ فلسطین کے اہل ایمان کی مدد فرما دیجئے، اللہ نصرت فرما دیجئے، اللہ ان یہودیوں پر اپنا کوئی عذاب مسلط فرما دیجئے، اللہ ان پر اپنا کوئی عذاب مسلط فرما دیجئے، اللہ ان کی طاقت کو ختم فرما دیجئے، اللہ ان کی جمعیت کو توڑ دیجئے۔ اللہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے اہل فلسطین کا، وہ صرف تیری اس مسجد کو ان ناپاک ہاتھوں سے آزاد کرانا چاہتے ہیں، یا اللہ یہی ان کا قصور ہے دنیا کی نظروں میں، یا اللہ اس وجہ سے ایک لمبے زمانے سے وہ قربانیاں دے رہے، اللہ ان کو حوصلہ عطا فرما دیجئے، اللہ ان کو ہمت عطا فرما دیجئے، اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما لیجئے، اللہ ان کی بھرپور مدد فرما دیجئے، اللہ غیب سے مدد فرما دیجئے، اللہ ان کی نصرت فرما دیجئے۔ اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ، لیکن یا اللہ تجھ سے ہم ان کے لیے بھیک مانگ سکتے ہیں، اللہ
اللہ ان کی بھرپور مدد فرما دیجئے، اللہ بھرپور مدد فرما دیجئے، اللہ یا اللہ ان کو غیب سے طاقت عطا فرما دیجئے، اللہ غیب سے ان کو طاقت عطا فرما دیجئے۔ اللہ تو نے دور اول میں اہل ایمان کی مدد فرمائی ہے، کفر کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں، یا اللہ اس وقت اہل غزہ و فلسطین کے اہل ایمان کی اللہ مدد فرما دیجئے، کفر کے مقابلے میں اور ظلم کے مقابلے میں اللہ ان کی مدد فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں بھی ویسا ایمان عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں بھی ویسا یقین نصیب فرما دیجئے، اللہ بھرپور مدد فرما دیجئے، اللہ غیب سے تمام سامان کا ان کے لیے انتظام فرما دیجئے، اللہ ہماری بے حسی کو ختم فرما دیجئے۔ اللہ ان سب کے باوجود آج ہماری مسجدیں خالی ہیں، یا اللہ ہمارا جوان، ہمارے بوڑھے یا اللہ مسجد آنے کو تیار نہیں ہے، اللہ دین کے قریب آنے کو تیار نہیں ہے، یا اللہ ہم سب کو مسجدوں میں آنے والا بنا دیجئے، یا اللہ ہمیں یہ سمجھ دے دیجئے کہ اگر یہ حالات ہمارے شہر میں ہو رہے ہوتے، اگر یہ حالات ہمارے محلوں میں ہو رہے ہوتے تو ہماری کیا کیفیت ہوتی، یا اللہ یہ احساس ذمہ داری ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے، اللہ اس احساس کو ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے، اور اس احساس کو پیدا فرما کر یا اللہ پوری امت مسلمہ کو یا اللہ ان کے لیے دعاؤں کا کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ ان کے لیے کوششوں کا کرنے والا بنا دیجئے، اللہ غیب سے نصرت و مدد فرما دیجئے، ہمارے اس ملک کے اہل ایمان کی مدد فرما دیجئے، مساجد کی حفاظت فرما دیجئے، مدارس کی حفاظت فرما دیجئے، مراکز کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ دینی تحریکوں اور دینی جماعتوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے بار الہ، آج کا یہ اجتماع بڑی تعداد میں خواتین تشریف لائی ہیں، اللہ ان کے آنے کو بے انتہا قبول فرما لیجئے، یا اللہ ان کو بہتر صلہ اور بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے، یا اللہ جو ہماری خواتین تیرے دین کی اشاعت کے لیے محنت اور کوشش کر رہی ہیں، یا اللہ ان کی محنتوں اور کوششوں کو قبول فرما لیجئے، اللہ ہمارے اس علاقے کی بھرپور حفاظت فرما دیجئے، اللہ ارتداد سے حفاظت فرما دیجئے، اللہ فتنوں سے حفاظت فرما دیجئے، اللہ بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ بوڑھے اور جوانوں کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے اس علاقے کے اہل ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے اس علاقوں کو فتنوں سے بچا لیجئے، یا اللہ بچیوں کو مرتد ہونے سے بچا لیجئے، اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے، اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے، اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے، اللہ ہمارے اس علاقے کی تمام مسجدوں کو، اس علاقے کے اہل ایمان کو آباد کرنے والا بنا دیجئے، اللہ آباد کرنے والا بنا دیجئے، اللہ مسجدوں سے ہمیں جوڑ دیجئے، اللہ قرآن سے جوڑ دیجئے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو یا اللہ دین سے جوڑ دیجئے، اللہ شیطان نے ان کو بہکا دیا ہے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو شیطان سے بچا لیجئے، بچے اور بچیوں کو شیطان سے بچا لیجئے، قرآن سے جوڑ دیجئے، اللہ شریعت سے جوڑ دیجئے، اللہ اسلام سے جوڑ دیجئے، اللہ یہ خواتین کے پروگراموں میں پمی بھی بہت حصہ لیتی تھی، لیکن وہ کچھ بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرما دیجئے، اللہ ان کو صحت عطا فرما دیجئے، اللہ ان کو مکمل شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجئے، یا اللہ جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، یا اللہ جتنی مائیں بہنیں یہاں پر تشریف لائیں ان کے گھر کی جو ضروریات ہیں اللہ تو جانتا ہے، یا اللہ غیب سے ان ضروریات کو پورا فرما دیجئے، یا اللہ غیب سے ان ضروریات کو پورا فرما دیجئے، یا اللہ اہل غزہ اہل فلسطین کی بھرپور مدد فرما دیجئے، یا اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اللہ جو نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما دیجئے، یا اللہ اس گنہگار کو بھی معاف فرما دیجئے، یا اللہ اس گنہگار کو بھی دین پر شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کی اولادوں کو دیندار بنا دیجئے، فرما بردار بنا دیجئے، دین پر چلنے والا بنا دیجئے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم سے اور اپنے محبوب نبی امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء اللہ کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق